رمیز کے چہرے پر لگتا تھا کسی نے سفید پینٹ پھیر دیا ہو۔ اس کا چہرہ انسانی چہرہ تو ہرگز نہ لگتا تھا۔ اس پر عجیب سے جانوروں والے تاثرات رقم تھے، بہت عجیب سے، انسانی تاثرات سے کہیں پرے۔ اس نے ساتھ ساتھ قدم اٹھاتے احمد لغاری کی جانب نگاہ اٹھائی۔ وہ دراز قد کا انسان تھا، لبوں کو ایک سیدھی لکیر میں بند کیے، یوں گویا وہ بولنا جانتا ہی نہیں تھا۔ اس کا جسم بے حد مضبوط اور کسرتی لگتا تھا۔ 35 سالہ بانس جیسا لمبا مرد تھا وہ، سوٹڈ بوٹڈ سا، چکنا اور سپاٹ۔ وہ انتہائی خاموشی کے ساتھ گھر چلا آیا۔ آج اس کا سامنا جاوید سے بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنے مسائل میں الجھا ہوا تھا۔ اسے جاوید سے کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا۔ اسے جس سے خطرہ لاحق تھا وہ تو اپنے کمرے میں موجود تھا، اور اسے آج جا کر اس سے بات کرنی ہی تھی۔ ہاں، محض بات۔ اس کے دماغ میں کوئی ایسا ویسا خیال اس وقت تک نہیں آیا تھا۔ وہ اندھیر پڑتی یخ راہداری سے گزر کے ان کے کمرے تک چلا آیا۔ وہ اپنے بیڈ پر دراز شاید سو رہے تھے۔ رمیز انتہائی خاموشی سے بنا چاپ پیدا کیے اندر چلا آیا۔ اب وہ ان کے سر پر کھڑا تھا۔ اندھیرے کمرے میں محض چاند کی روشنی کھڑکی سے اندر کو گر رہی تھی۔ ایسے میں وہ سفید چہرہ لیے سرخ آنکھوں کے ساتھ ایک دم مبین کو تکتا رہا۔ وہ بلا شبہ اس سمے انسان نہیں لگ رہا تھا، وہ تو شاید جانور بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا مستقل ارتکاز تھا۔ مبین کی آنکھ یکدم کھلی تھی۔ وہ بستر پر یکدم اٹھ بیٹھے، تھوڑا سا سمٹ کر وہ پیچھے بھی ہوئے تھے۔ انہیں اپنی اولاد سے اس وقت بہت زیادہ خوف محسوس ہوا تھا۔ اس وقت تم میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو رمیز؟ ان کے سختی سے کہنے پر رمیز یکدم ہنس پڑا۔ پھر وہ کتنی ہی دیر تک ہنستا رہا۔ اس کی ہنسی سن کر بھیڑیے کی ہنسی کا گمان ہوتا تھا۔ آپ نے ہمیشہ یہی کیا نا بابا جان؟ مجھ میں اور جاوید میں فرق کیا، مجھے میری فطرت کے باعث ہمیشہ جھٹلاتے رہے اور اسے اس کی نیک طبیعت کے باعث ہمیشہ خود سے قریب کرتے رہے۔ آپ کا کاروبار ہو، زمینیں ہوں، دوست احباب کے حلقے ہوں، اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوں، ہمیشہ وہ اہم رہا ہے، ہمیشہ وہی اہم رہتا ہے۔ میں کیوں نہیں؟ اس لیے کیونکہ میں پیدا ہی اس بدنیت سی طبیعت کے ساتھ کیا گیا ہوں۔ کیا اس لیے کہ میں اچھائی کا پیکر نہیں رہا؟ کیا اس لیے کہ میں فطری طور پر ایک بدبخت انسان ہوں؟ وہ بولتے بولتے یک لخت ان کے عین سامنے آ چکا تھا۔ پھر اپنی سرخ پوری کھلی آنکھیں مبین کی آنکھوں میں گاڑیں۔ مبین کا جسم زلزلوں کی زد میں لگتا تھا۔ تم غلط سمجھ رہے ہو رمیز، تم دونوں میرے بیٹے ہو۔ جھوٹ۔ وہ یکدم داڑ کر سیدھا ہوا تھا، پھر اسی طرح مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر مبین کو ہر جانب خطرے کی سرخ گھنٹی بجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جھوٹ نہیں بابا جان، رات کے اس پہر کون جھوٹ بولتا ہے؟ ہاں رمیز، ہم صبح بات کریں گے۔ صبح؟ وہ تو اب کبھی نہیں آنی بابا جان، اب صرف رات ہی رات رہے گی۔ فضول بکواس بند کرو اپنے اور میرے کمرے سے ابھی باہر نکلو۔ اپنے بھائی کے لیے گڑا کھودتے شرم نہیں آتی تمہیں؟ وہ تم پر بھروسہ کرتا ہے، محبت کرتا ہے تم سے، وہ تمہارے احترام میں مجھ سے لڑ پڑتا ہے، اور تم جیسا بدذات انسان اسے دھوکہ دے رہا ہے۔ بدذات، وہ اس ایک لفظ کو بڑبڑا رہا تھا، پھر دانت پیس کر مبین کی جانب دیکھا۔ میں بدذات نہیں ہوں، میں کم ذات نہیں ہوں بابا، آپ کا دوسرا بیٹا بس ذات میں اعلیٰ ہے۔ آدم اعلیٰ ہوتا تو اس میں عزازیل کا کیا قصور؟
اسے کیوں اس کی جگہ دیے بغیر ہر شے سے بے دخل کر دیا جاتا ہے؟ وہ ابلیس کبھی نہیں بننا چاہتا تھا، وہ تو اچھا بننے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہا تھا، لیکن پھر وہ آہستگی سے کھڑکی کی جانب پلٹا تھا۔ اس کا چہرہ ہر درجہ سفید محسوس ہو رہا تھا، آنکھیں سرخ انگارہ ہو کر دہک رہی تھیں۔ پھر اس کے مقابلے پر آدم آ جاتا ہے، جسے مٹی سے بنایا جاتا ہے، جس میں وہ خصوصیات نہیں ہوتی جن سے عزازیل بہرہ مند ہوتا ہے۔ پھر ہر ایک کے سامنے اسے اونچا کیا جاتا ہے اور عزازیل کو نیچا۔ سب اس کے آگے جھکنے لگتے ہیں۔ عزازیل کی برسوں کی انتھک محنت پر آدم پانی پھیر دیتا ہے۔ یہ کیسا انصاف ہوا بابا جان؟ یہ تو غلط بات ہوئی نا۔ غمزاد انسان مبین اپنے بستر سے اتر آئے تھے، عین اس کے پیچھے کھڑے وہ گرجے تھے۔ خدا کے فیصلوں سے مکر کرنے والے دنیا و آخرت میں ذلت اٹھاتے ہیں۔ دنیا اور آخرت میں ذلت ان کا مقدر ہوتی ہے۔ وہ عزازیل تھے، انہیں عزازیل ہی رہنا چاہیے تھا۔ ابلیس بننے کا فیصلہ ان کا اپنا تھا۔ آدم کی غلطی کہیں نہیں تھی، غلطی عزازیل کی تھی۔ خود کو نیک اور دنیا کی خلافت حاصل کرنے کے لیے قابل سمجھنا کوتاہی ہے، غلطی ہے، جرم ہے، بغاوت ہے، عذاب ہے، اور یہ عذاب وہ اپنے لیے خود چنتا ہے۔ جو اپنے مقام کو پہچان لے وہ آدم ہوتا ہے، جو اپنے مقام کو نہ پہچان سکے وہ عزازیل سے ابلیس بن جاتا ہے۔ جو اپنی غلطی کو بھی خدا کے کھاتے میں درج کرنا چاہے وہ عزازیل نہیں رہتا، اس نے عزازیل رہنے کا ہر حق کھو دیا ہوتا ہے۔ اگلے ہی پل وہ تیزی سے پلٹا تھا اور پھر ایک جانب رکھا شیشے کا گلدان اٹھا کر مبین کے سر پر دے مارا۔ خون کے چھینٹے اڑ کر اس کے لباس کو داغدار کر گئے تھے۔ عزازیل ابلیس بننے جا رہا تھا۔ وہ دنیا کا عذاب اپنی ذات پر مسلط کرنے جا رہا تھا۔ وہ اپنے لیے ذلت چننے جا رہا تھا، بلکہ ذلت چن چکا تھا۔ مبین اگلے ہی پل چکرا کر زمین پر گر پڑے تھے، سر سے ابلتے بے تحاشا خون پر کپ کپاتے ہاتھ رکھے۔ وہ بے یقین نگاہوں سے رمیز کو تک رہے تھے۔ غلط، یہ سب پلان ہوتا ہے، سب کچھ طے شدہ ہوتا ہے۔ آدم کی برتری کے لیے عزازیل کو پیدا کیا جاتا ہے، عزازیل کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے۔ جیسے آپ ساری زندگی میرے ساتھ زیادتی کرتے رہے ہیں، مجھے آدم سے گلہ نہیں، مجھے اس سے نفرت ہے، شدید نفرت۔ وہ سفید چہرہ لیے جھکا اور پھر تب تک ان کے سر پر وہ گلتان مارتا رہا جب تک وہ مر نہیں گئے۔ اس کا لباس خون آلود ہو چکا تھا، ہر جانب خون ہی خون پھیل رہا تھا۔ اس نے مبین کا خون سے بھرا سر دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی اور رخسار پر بھی ایک آنسو لڑکا تھا۔ وہ ذہنی مریض لگ رہا تھا۔ سیاہ کمرے کی تاریکی میں ایک عزازیل ابلیس بن گیا تھا۔ اور جانتے ہیں کیا؟ عزازیل کبھی عزازیل تھا ہی نہیں، وہ ہمیشہ سے ہی ابلیس ہی تھا۔ بس کسی تنہا پہر میں اس کا روپ یوں واضح ہو جایا کرتا تھا جیسے ابھی اس کا اصل روپ اس گھر کے در و دیوار نے دیکھ لیا تھا۔ اس نے اگلے پل اٹھتے ہوئے اپنے لباس سے خون آلود ہاتھ رگڑے تھے اور پھر وہ احمد کو فون ملاتا کمرے سے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ڈاکٹر ستار سے کہہ کر رپورٹس بدلوا لینا، میں نے جو پھیلاوا کر دیا ہے اسے آ کر سمیٹ لو، وہ تاریک آواز کے ساتھ کہتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ لیکن جانے کیوں اسے محسوس ہوا کہ کوئی تھا جو راہداری کی دوسری سمت اسے دیکھ کر بھاگا تھا۔ اس نے فوراً فون بند کیا، ہاتھ میں تھاما خون آلود گلدان ایک بار پھر زور سے تھاما۔ جو کوئی اس قتل کا عینی شاہد تھا، اس کا آج رات مرنا یقینی سی بات تھی۔
وہ کسی بھوکے بھیڑیے کی مانند آگے بھاگا، لیکن دوسری جانب کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ پھر اسے ایک جھلک دکھائی دی، سیاہ لمبے بالوں کی جھلک، اور وہ سمجھ گیا کہ عینی شاہد کون تھا۔ اس عینی شاہد کا مرنا ضروری تھا، لیکن ابھی نہیں۔ وہ اسے اتنی آسانی سے نہیں مارے گا، لیکن وہ جلدی ہی اسے مارے گا۔ یہ فیصلہ کر کے وہ بے فکر سا اپنے کمرے کی جانب پلٹ آیا تھا۔ نازنین نے خوفزدہ ہو کر سر باہر نکالا۔ اگلے ہی پل وہ بے ہوش ہو کر زمین بوس ہو چکی تھی۔ پیچھے مبین کی آنکھیں اب تک بے یقینی سے کھلی ہوئی تھیں، ایسے جیسے انہیں مرنے کے بعد بھی یقین نہ آ رہا ہو، ایسے جیسے انہیں یقین کرنے میں وقت لگ رہا ہو، ایسے جیسے سب کچھ راکھ کا ڈھیر بنتا جا رہا ہو یا بننا شروع ہو چکا ہو۔